فرمایا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، پس نہ پھر فائدہ دیا ان کو سفارش کرنے والوں کی سفارش نے۔ کیوں؟ موت کفر پر آئی تھی، تو جس کی موت کفر پر آئے اس کو کسی سفارش کرنے والے کی سفارش فائدہ دے گی؟ بالکل نہیں۔ بھائی سفارش کرنے والوں کی سفارش، چاہے وہ فرشتوں کی سفارش ہو یا نبیوں رسولوں کی سفارش ہو یا ساری کائنات کے امام سردار محمد الرسول اللہ کی سفارش ہو یا شہداء کی سفارش ہو یا حافظ قرآن کی سفارش ہو یا بچپن میں قبل از بلوغت فوت ہونے والے بچوں کی سفارش ہو، یہ ساری سفارشیں کب فائدہ دیں گی؟ جب ایمان ہوگا۔ اگر کوئی بندہ کفر پہ فوت ہوتا ہے تو اس کو کسی کی سفارش قائم نہیں، فائدہ نہیں دے گی۔ ان سفارشوں نے بھی فائدہ کب دینا ہے؟ ایمان ہوگا۔ تو اگر پلے دیکھیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو جا کر ابو طالب سے کہا تھا کہ چچا کلمہ تو پڑھ لے، آپ کے پاس اگر رأس المال ہوگا، کم از کم کلمہ ہوگا نا، تو میں اللہ کے سامنے کوئی سفارش تو کر۔ جب اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب سفارش نہیں۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ تو یہ بات ہے کہ محل شفاعت ہے ایمان، کفر محل شفاعت نہیں ہے۔ محل شفاعت کیا ہے؟ ایمان۔ حالت کفر جو ہے یہ محل شفاعت نہیں ہے۔ فرمایا کہ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ نصیحت، قرآن جیسی کتاب، قرآن جیسا کلام جو سراسر نصیحت ہے، کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ قتل الانسان ما اکفرہ۔ یہ جو نصیحت ہے، اس نصیحت سے کیا مراد ہے؟ قرآن۔ فرمایا یہ قرآن اتنی کمال کی نصیحت، لیکن ان کافروں کا کیا بیڑا غرق ہو گیا کہ یہ قرآن سے منہ موڑنے والے ہیں، قرآن سے رخ پھیر کر جا رہے ہیں۔ قرآن جیسی عظیم نعمت۔ فرمایا فما لهم عن التذکرۃ معرضین، کیا ہو گیا ہے ان کے لیے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ فرمایا کأنہم، اللہ اکبر، وہ ہے نا ایک بات آپ نے سنی ہوگی اور یہ شعر اکثر سنا ہوگا کہ وہ معزز تھے زمانے میں تو مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن۔ جس قوم نے اس قرآن جیسی نصیحت سے منہ موڑا تو میرے بھائیوں دنیا میں پھر ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنی۔ فرمایا کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ گدھے ہیں بدکنے والے، گدھے ہیں۔ حمر، حمر یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہے حمارن۔ حمارن کا معنی ایک گدھا اور حمر کا معنی، فرمایا گویا کہ وہ گدھے ہیں مستنفرہ، بدکنے والے۔ بدکنا سمجھ دینا، بدکنا نفرت کرنا، گویا کہ وہ یعنی گدھے ہیں بدکنے والے۔ فرمایا فرت من قسورہ، کہ جو بھاگ رہے ہیں شیر سے،
کہ وہ شیر کہ جس کے بارے میں ان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ شیر ہمیں شکار کر لے گا، تو جس طرح کوئی جنگلی گدھا وہ شیر کو دیکھ کر بدکتا ہے، اسی طرح یہ کافر یہ قرآن کی آیتیں سن کر بدک جاتے ہیں۔ یہ کافر جو ہیں یہ قرآن کی آیتیں سن کر بدکتے ہیں۔ کیوں بھئی بات سمجھے نا، جس طرح کوئی گدھا جنگل میں وہ شیر کو دیکھ کر بدکتا ہے نا کہ بس یہ آیا کہ آیا میرے پاس، جھپٹ لے گا، کھا جائے گا، تکا بوٹی کر دے گا، تو اس طرح یہ کافر قرآن سے بدکتے ہیں۔ مثال سمجھے نا، مثال یہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے قرآن سے بدکنے کی مثال دی ہے کہ جس طرح گدھا وہ شیر سے بدکتا ہے اس طرح یہ قرآن سے بدکتے ہیں۔ فرمایا کہ فرت من قسورہ، قسورہ کا معنی کیا ہے؟ قسورہ بھائی کیا معنی ہے اس کا؟ شیر۔ اچھا آسادن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آسادن شیر، سمجھے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک بڑے پیارے صحابی اور اپنے چچا جناب حمزہ رضی اللہ، ان کو لقب دیا تھا اسد اللہ۔ یہ لقب کس نے جاری کیا؟ اللہ کے نبی نے۔ اور کس کے لیے جاری کیا ہے جی؟ اپنے چچا جناب حمزہ بن عبد المطلب کے لیے۔ اور حمزہ بن عبد المطلب کو خود زبان نبوت سے یہ لقب جاری ہوا، لیکن میرے بھائیوں لوگوں نے اپنے طور پر کئی لوگوں کو یہ لقب جاری کیا ہوا ہے، لیکن زبان نبوت سے جو لقب جاری ہوا ہے وہ کس کے لیے؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ۔ تو فرمایا اسد اللہ، اللہ کا شیر۔ اچھا ایک لفظ ہو گیا قسورہ جس کا معنی ہے شیر، اور ایک لفظ ہو گیا اسدن، اس کا معنی بھی ہے شیر۔ اچھا آپ کو معلوم ہے ایک لفظ ہے حیدر، اس کا معنی بھی کیا ہے؟ شیر۔ کوئی دلیل ذہن میں آ رہی ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مرحب کے سامنے کیا شعر پڑھا تھا؟ کہنے لگے جب مرحب باہر نکلا نا تو وہ مرحب جو ہے وہ باہر نکلا، اس نے کہا کہ میں وہ مرحب ہوں کہ جس کو یہ سارا خیبر جانتا ہے، میں ایک بہت بڑا ایک یعنی جنگجو ہوں، اور میں مکمل اسلحے کے اندر اس وقت میں لیس ہوں۔ یہ اس نے شعر پڑھا کہ انا مرحبن علمت خیبر انی مرحبن، کہ خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں، شاک السلاح بطل مجرب، میں مکمل اسلحے کے اندر لیس ہوں، پوری زرہ پہنی ہوئی ہے، تلوار میرے ہاتھ میں ہے، اور میں ایک تجربہ کار جنگجو ہوں۔ یہ اس نے شعر پڑھا علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل مجرب۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پھر جواب میں شعر سنایا، کہنے لگے کہ انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ میں جب پیدا ہوا تھا تو میری ماں نے میرا اس وقت ہی نام حیدر رکھ دیا تھا۔ کیا نام رکھ دیا تھا؟ حیدر۔ حیدر کا معنی بھی شعر، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرہ، میں اس جنگل کے شیر کی طرح ہوں کہ جو بڑا خوفناک ہوتا ہے،
جناب علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو اس شعر کے اندر لفظ شعر کے لیے دو لفظ آ گئے، ایک حیدر اور ایک لیسن۔ لیسن کا معنی بھی شعر ہے، کا لیس غابات، کہ جس طرح جنگل کا شعر ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں آپ بات سمجھے نا کہ قصوارہ کا معنی بھی شعر ہوا ہے جی، اسدن کا معنی بھی شعر، اور حیدر کا معنی بھی شعر، لیسن کا معنی بھی شعر۔ تو شعر کے لیے عربی زبان میں اور بھی کئی الفاظ ہیں، تو یہ عربی زبان کی ایک بہت بڑی وسعت ہے، اس میں ایک لفظ کے ایک معنی کے لیے کئی الفاظ ہوتے ہیں اور ایک لفظ کے لیے کئی معانی ہوتے ہیں، ایک معنی کے لیے کئی الفاظ ہوتے ہیں اور ایک لفظ کے لیے کئی معانی ہوتے ہیں۔ فرمایا کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ارادہ رکھتا ہے ہر شخص ان میں سے کہ اس کو ایک پھیلایا ہوا صحیفہ دیا جائے۔ کیا مطلب؟ کہ ان میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تب لاؤں گا کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آئے اور فرشتے کے ہاتھ میں کتاب ہو اور وہ کتاب کے اوپر مجھے باقاعدہ پیغام ہو میرے لیے کہ جس میں لکھا ہو یہ محمد اللہ کا سچا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا تم اس کا کلمہ پڑھو۔ فرمایا کیا یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کے پاس اللہ کی طرف سے صحیفہ آئے گا تو پھر یہ ایمان لائیں گے؟ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، کیا ارادہ رکھتا ہے ان میں سے ہر ایک کہ اس کو دیا جائے کہ پھیلایا ہوا صحیفہ، کہ ان کو پھیلائے ہوئے صحیفے ملیں تو پھر یہ کلمہ پڑھیں گے؟ کلا، ہرگز نہیں، اللہ کا یہ قاعدہ ہی نہیں، اللہ کا یہ قانون ہی نہیں، سمجھے نا؟ فرمایا بلکہ لا یخافون الآخرہ، اصل بات اور اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، آخرت کا خوف ہی نہیں ہے ان کو، وہ آخرت کا سارا پروسیجر ان کی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ فرمایا کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، بے شک یہ ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکر، تو جس کا دل چاہتا ہے اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، آئے روشنی پائے جس کا دل چاہے، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ فرمایا فمن شاء ذکر، پس جو چاہتا ہے اس سے نصیحت، وما یذکرون، اور نہیں وہ نصیحت حاصل کر سکتے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اللہ کے چاہنے کے بغیر کوئی بندہ نصیحت پا سکتا ہے؟ نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا معنی ہے اس کا بھائی؟ نہیں ہے نیکی کرنے کی قوت، نہیں ہے گناہ سے ہٹنے کی قوت، مگر اللہ کی توفیق سے۔ اگر کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو بھی اللہ کی توفیق سے، اگر کوئی بندہ گناہ سے بچ رہا ہے تو اپنی بلے بلے نہ کرے، اپنی پھوں پھاں نہ مارے کہ میں بڑا نیک، میں بڑا متقی، میں بڑا، نہیں، بلکہ اللہ نے اس کو بچایا گناہوں سے، اللہ نے اس کو نیکی کی توفیق دی۔ فرمایا وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور نہیں وہ نصیحت حاصل کر سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ ہوا اہل التقوی، وہ اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، واہل المغفرہ، اور وہ اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس سے بخشش مانگی جائے۔ گناہوں کو بخشنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ ہیں جی؟ اللہ کے پاس ہے۔ عیسائی پتہ ہے کیا؟ عیسائی
وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو گناہوں کے بخشنے کا اختیار ہے وہ ہمارے پادری صاحب کے پاس ہے، وہ ہمارے پوپ صاحب کے پاس ہے۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، لہٰذا وہ اپنے گناہوں کو بخشانے کے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ تو ہمارے گناہ، بلکہ وہ گناہوں کی پانڈ لے کر، گناہوں کی گٹھریاں لے کر اپنے پوپ کے پاس جاتے ہیں۔ پوپ صاحب مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، میں آپ کے دربار میں التجا کے لیے میرا یہ گناہ معاف کر دیں، تو پوپ اس کے ہاتھ، اس کی جناب کمر پہ تھپکی دے کے کہتا جا معاف کیا۔ دیکھو یہ اندھیر، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پادریوں کے پاس، ہمارے پوپ کے پاس، اور ایک ان کا ہوتا ہے پوپ پال جو سب سے بڑا پوپ ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کے پاس تو لامحدود اختیارات۔ اچھا میرے بھائیوں، اسی طرح یہ جو ہندو ہے نا، ہندو، اور یہ ان عیسائیوں کے پاس عقیدہ آیا ہندوؤں سے۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے گناہ معاف کرتے ہیں ہمارے پنڈت، ہمارے مندروں میں بیٹھے ہوئے جو پنڈت ہیں، جو برہمن ہیں، وہ ہمارے گناہ معاف کرتے ہیں۔ اور یہ عقیدہ چلتا چلتا آگے سرایت کرتا چلا گیا۔ آج کئی لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے گناہ جو ہیں وہ کل قیامت کے دن ہمارے نبی نے معاف کرنے ہیں، ہمارے گناہ ہمارے نبی کے پاس پیش ہوں گے، نبی معاف کرے گا۔ دسو، بعض نے کہا کہ ہمارے گناہ امام حسین معاف کرے گا، کسی نے کہا جی ہمارے گناہ وہ جناب فلاں معاف کرے گا، اپنے حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہوا اہل التقوی، وہ اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، ہوا اہل المغفرہ، اور وہ اللہ ہی مغفرت کرنے کے لائق ہے۔ گناہوں کے بخشنے کے اختیارات بھی کس کے پاس ہیں؟ اور قرآن کہتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، بتاؤ اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔